چہرے پہ مولانا کی نگاہ پڑی، مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس قبر میں دن میں گورنر کی بیٹی کو دفن کیا تھا، رات میں جب تختہ ہٹایا، جب قبر میں داخل ہو کے دیکھا، چہرے پہ نظر پڑی، گورنر کی بیٹی نہیں کسی مرد کا لاشا پڑا ہے۔ ایک لڑکی ہے، جوان ہے، 20-25 سال کی عمر ہے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، نہیں بات سمجھنے کی ہے، مسلمان نہیں ہے وہ لڑکی، عیسائی کی بیٹی ہے۔ کس کی بیٹی ہے؟ عیسائی۔ زور سے بولو، عیسائی۔ عیسائی جنت کا حقدار نہیں، وہ 3 خدا مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا باپ گورنر تھا، سمجھے؟ اس نے چاہے کہ اپنی بیٹی کو فارسی پڑھاؤ۔ کیا کرو؟ فارسی۔ آج سے 100-150 سال پہلے ہندوستان میں جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی، جیسے آج ہندی ہے نا سرکاری زبان، اس وقت فارسی تھی۔ آپ 150 سال پہلے کے 100 سال پہلے کے کاغذ نکالو، آپ کو فارسی میں نکلیں گے، میری گارنٹی ہے۔ ٹیپو سلطان کے زمانے میں سب فارسی میں چلا کرتا تھا معاملہ، تو چونکہ سرکاری زبان تھی تو سب کے لیے پڑھنا ضروری تھا۔ ابھی ہندی سے پہلے اردو زبان تھی سرکاری۔ ہمارے رامپور کے کتنے بنیے لالا ایسے ہیں جو آج بھی اپنا سارا حساب اردو میں لکھتے ہیں، بے شک بے شک، جن کی عمر 70-80 سال ہے۔ ہم نے کہا بھائی لالا جی تم یار ہندی نہیں لکھتے، حالانکہ غیر مسلم ہے۔ کہتے ہیں مولانا جی جب ہم بچے تھے پڑھتے تھے تو اس وقت اسکول اردو میڈیم کے ہوتے تھے، بے شک، سبحان اللہ، انگلش میڈیم اردو میڈیم، بڑی اچھی اردو لکھتے ہیں وہ۔ تو وہ فارسی کا دور تھا۔ گورنر کی بیٹی جوان ہوئی، اس نے سوچا اس کو یار فارسی پڑھا دو۔ ایک مولانا ہاتھ لگ گئے، کہا حضرات میری بیٹی کو فارسی کا ٹیوشن پڑھا دیا کرو، جو کہو گے آپ کو ٹیوشن کی تنخواہ دے دی جائے گی۔ مولانا نے اس کی منظوری کر لی، اس کی درخواست کو قبول کر لیا۔ مولانا بولے تیرے گھر پہ عصر کی نماز کے بعد آیا کریں گے، اور مغرب تک تیری بیٹی کو فارسی کا ٹیوشن پڑھا دیا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بات پکی ہو گئی۔ مولانا نے آنا جانا شروع کر دیا، مولانا اس کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے لگے۔ اچھا ایک بات قاعدے کی پوائنٹ کی بتاؤں، میں آپ کو بتا دوں، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ کون تھا؟ عیسائی۔ لیکن چاہتا تو اپنی بیٹی کو بھیج دیتا، مگر اس وقت پردے کا اتنا خیال تھا کہ عیسائی نے بھی اپنی بیٹی کو گھر پہ بلا کے پڑھایا۔ کیا بات ہے، عیسائی ہے عیسائی، چاہتا تو بیٹی کو بھیج دیتا، میری بیٹی آیا کرے گی پڑھنے، مگر نہیں، میری بیٹی کو پڑھانے آیا کر۔ اب مولانا کو بھی پتا تھا پردے کا خیال ہونا چاہیے، مولانا نے بھی نہیں کہا بھی تو بھیجنا، چل ٹھیک ہے میں ہی آیا جایا کروں گا۔ مولانا عصر کی نماز پڑھ کے آتے، اس کی بیٹی کو پڑھاتے، مغرب سے پہلے چلے جاتے، پڑھنے پڑھانے کا دور چلتا رہا۔ ایک دن پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے ٹائم زیادہ ہو گیا، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، عیسائی کی بیٹی پڑھ رہی تھی، کتابیں کھلی تھی، مولانا پڑھا رہے تھے، کوئی مسجد میں اذان پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولانا نے اتنا جملہ سنا تو کہا بیٹی مجھے کال آ گئی میرے رب کی طرف سے، اب کتابوں کو بند کر دے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم تو موبائل بھی نہیں بند کرتے اگر چلاتے ہوتے۔ کہا بیٹی کتابوں کو بند کر دے۔ کہنے لگی مولانا جی کون سی کال کی بات کرتے ہیں؟ کہا بیٹی جب اس آواز کو مسلمان سنتا ہے تو زندگی کے کام بند کر دیتا ہے، بندگی کے کام شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بندگی کا ٹائم ہو گیا بیٹی، تیری کتاب بعد میں پڑھاؤں گا۔ کہنے لگی مولانا تھوڑا ہی تو سبق رہ گیا ہے، 5 منٹ کی تو بات ہے۔ کہنے لگے بیٹی اب تو 1 منٹ بھی برداشت نہیں، پہلے اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ جی بے شک بے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد یار یہ گورنر کی بیٹی حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگی ان کے لیے نماز کتنی ضروری ہوگی کہ جس کے لیے لکھنا پڑھنا کھانا پینا کاروبار تجارت بزنس کھیتی باڑی لین دین سب ختم، پہلے نماز۔ کیا بات ہے، کتنی ضروری ہوگی، کیا بات، کیا اشارہ۔ کہنے لگی آج تک میں نے نماز پڑھی تو نہیں، مگر آج دیکھوں گی نماز ہوتی کیسی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں یہ کہوں میری جیب میں ایک چیز ہے، اس کے لیے میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، سونا چاندی ہیرا جواہرات تاج تاج۔ تم کہو گے مولانا یار وہ چیز تو دیکھوں گا ہے کیسی، کتنی پیاری ہوگی جگہ۔
جگاؤ جگاؤ، جاگی جاگی، سونے کا وقت نہیں، سونا بنانے کا وقت ہے کہ نہیں؟ بے شک سونا بنا. میں دیکھوں گی ضرور. مولانا نے پانی منگایا. اچھا مولانا اسے بیٹی بولتے تھے، بیٹی ہو، باپ کا منہ بولی بیٹی ہو گئی تھی. بولے بیٹی ذرا پانی لاؤ. پانی لائے، مولانا نے وضو کیا اور وہیں پہ اپنا رومال یا مصلی یا کپڑا جو بھی تھا بچھایا اور مولانا نے مغرب کی نماز شروع کر دی. اور یہ پیچھے پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کے مولانا کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی نماز کیسی ہوتی ہے. اب نماز کیا تھی؟ مولانا اچھے آواز کے مالک تھے، بہترین قاری تھے. بے شک سبحان اللہ. گانے سننے میں مزہ آتا ہے نا، کامیڈی سننے میں مزہ آتا ہے. سنیے، بہترین آواز کے مالک مولانا نے جب قرات شروع کی ہے نماز میں، الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا قرات کر رہے، گورنر کی بیٹی جھومتی چلی جا رہی سبحان اللہ. ہے، جھومتی چلی جا رہی ہے، قرآن سن رہی ہے. لگ رہا تھا کہ مولانا پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے اور یہ قرآن کی تلاوت سنتی رہے. یار جب ایک غیر کی لڑکی کو قرآن اتنا اچھا لگتا ہے تو تم محمد کے غلام ہو، اگر تم سنو گے تو تمہیں کتنا اچھا لگے گا. اس نے سن لی، مولانا نے نماز پڑھا دی. اب تو پورا دن ہوا قرآن کی تلاوت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کانوں میں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی. عیسائی کی بیٹی قرآن کی تلاوت. کیا بات. دوسرے دن مولانا آئے، جیسے مولانا نے پڑھانا شروع کر دیا جلدی سے بولی حضرت نماز کا ٹائم کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا بولے نماز مجھے پڑھنا، ٹینشن تو لے رہی ہے. کہنے لگی کیا کروں، نماز مولانا آپ پڑھتے ہو، مزہ مجھے آتا ہے. بے شک سبحان اللہ. نماز تو آپ پڑھتے ہو، مزہ مجھے آتا ہے. سبق سنا. کہنے لگی کون سبق سنا؟ یاد ہی نہیں کیا. اور ہوا کیا ہوا؟ یاد نہیں کیا. کہنے لگی کیا کہوں، وہ کیا پڑھ رہے تھے نماز میں اپنا قرآن، بس وہی پورا دن میرے دماغ میں گھومتا رہا، کچھ اور آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا بات. یار ایک بات بتاؤ، ارے اگر نماز پڑھتا کوئی غیر دیکھے تو اسے مزہ آئے، اور مسلمان اگر نماز پڑھے گا تو اسے کتنا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. بے شک. دوسرے دن مولانا آئے، نماز پڑھی، پھر وہ سنتی رہی. تیسرے دن مولانا آئے، نماز پڑھی، پھر سنتی رہی، مگر اب بڑی بے قرار ہو گئی. گورنر کی بیٹی سے رہا نہ گیا. تیسرے دن قرآن سنتے پوری رات کروٹ پہ کروٹ لیتی رہی، ایک لمحے کے لیے نہ سوئی. لوگوں جب دل بڑا بے قرار ہو گیا، ایک لمحے کے لیے نہ سوئی. گورنر کی بیٹی رات میں اٹھی اور اٹھ کے بولی مولا جب تیرا قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا. سبحان اللہ. بہت خوب ہے. وہ کتنا پیارا ہوگا. اب رہا نہیں جاتا مولا، اب رہا نہیں جاتا. دل میں اگر ہے تو قرآن ہے، اگر دل میں ہے تو صاحب قرآن ہے. اب دل میں کوئی نہیں، یا تو آمینہ کا لال ہے یا مولا تیرا قرآن ہے. یہ کشمکش کی زندگی میں رہا نہیں جاتا. مولا تو رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، تو زمین کے تہخانوں میں بھی دیکھتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں بھی دیکھتا ہے. مولا تو تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے، مولا تو اکیلے میں بھی دیکھتا ہے. مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے. اگر تو ہر جگہ دیکھتا ہے تو تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے. مولا میں کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو رہی ہوں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. نبی سے محبت کیا ہوئی؟ نبی سے محبت کیا ہوئی؟ داخلے اسلام ہو گئی. سبحان اللہ. نبی سے محبت کیا ہوئی؟ کلمہ پڑھا داخلے. کہنے لگی مولا مجھے دنیا کو نہیں دکھانا، مجھے تجھے دکھانا، تو دیکھ لے. میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا رات کی تاریکی میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کلمہ پڑھ لیا داخل اسلام ہو گئی مصطفیٰ کی سچی سچی غلامی میں آ گئی لوگوں ذرا غور کرو لوگوں ذرا غور کرو اب تو باپ کو بھی پتہ نہیں بیٹی کا حال کیا ہے ماں کو بھی پتہ نہیں بیٹی کا حال کیا ہے جو مولانا پڑھانے آتے تھے پتہ نہیں شاگردہ کا حال کیا ہے یا تو پروردگار جانتا تھا یا یہ بندی جانتی تھی سب سمجھتے تھے یہ عیسائی ہے مگر اس دنیا کو کیا پتا تھا یہ سچی مسلمان ہو چکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سچی مسلمان ہو گئی لوگ چھپ چھپ کے اب تو کلمہ پڑھا جا رہا ہے درود پڑھا جا رہا ہے اب مولانا سے کہنے لگے حضرات ایک کام کرو توجہ کرنا حضرات ایک کام کرو میرا کورس چینج کر دو کیا مطلب کہنے لگے حضرات مجھے فارسی نہیں عربی پڑھاؤ سبحان اللہ تو مولانا نے کہا چلو عربی بھی پڑھا دیں گے بولے عربی بھی نہیں عربی ہی پڑھاؤ اچھا عربی بولے چلو اچھا عربی ہی پڑھا دیں گے تو مولانا نے وہ ابتدائی کتاب عربی کی بولے نہیں مجھے عربی میں قرآن پڑھنا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پڑھنا ہے مجھے عربی میں زور سے بولو قرآن پڑھنا تو مولانا نے کہا بیٹی تیرا کیا کام ہے قرآن سے کہنے لگی حضرات آپ کو تنخواہ چاہیے بابا سے کہہ کے تنخواہ دلا دوں گی مگر میرے باپ کو مت بتانا کہ میں فارسی چھوڑ کے قرآن پڑھتی ہوں بے شک سبحان اللہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے حضرات بتانا نہیں میری لاج آپ کے ہاتھ ہے مولانا سمجھ نہیں پائی یہ کیوں قرآن پڑھ رہی ہے مولانا نے کہا بیٹی اس کے لیے تو پاک ہونا ضروری ہے کہنے لگی حضرات میں تو مکمل سر سے لے کے پیر تک دل بھی پاک دماغ بھی پاک جسم بھی پاک مکمل پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگی بیٹی اچھا کیا معاملہ ہے کہنے لگی حضرت معاملہ کسی کو نہ بتاؤ تب بتاؤ کہنے لگی مولانا کسی کو نہیں بتانا کہنے لگی میں نے آپ کی زبان سے قرآن کیا سنا سینے میں قرآن کی محبت ایسی بیٹھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب بتانا نہیں کسی کو مولانا ایک دم گھبرا گئے تیرے باپ کو پتا چلا میری بھی خیر نہیں ہے میری بیٹی کو فارسی پڑھانے بلایا تھا کہ کلمہ پڑھانے بلایا تھا اللہ اللہ ذرا غور کرنا لوگوں قرآن پڑھانا شروع کر دیا لوگوں ذرا غور کرو اب یہ دم پہ دم اس کی صحت گرتی چلی جا رہی ہے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے دم پہ دم لاغر ہوتی چلی جا رہی ہے مولانا نے ایک دن پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے تیری صحت کی گرتی چلی جا رہی ہے کمزور کی ہوتی چلی جا رہی ہو لاغر کی ہوتی چلی جا رہی ہو بیٹی کیا کوئی بیماری لگ گئی ہے کیا کوئی پریشانی لگ گئی ہے ہاں کہنے لگی ایک بیماری لگ گئی ہے تو کہنے لگی بیٹی چلو ڈاکٹروں کو دکھایا جائے کسی حکیم کو دکھایا جائے مولانا نے کہا کسی طبیب کو دکھایا جائے کہنے لگی حضرت مرض ایسا ہے اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گا کسی حکیم کے پاس نہیں ملے گا کسی طبیب کے پاس نہیں ملے گا مولانا نے کہا سب کچھ ہمارے اسی کو مجرے مگر آپ جم کے سننے بس میرے لیے یہ بڑی بات ہے سبحان اللہ آپ لوگ تو نہیں ہٹو گے نا سبحان اللہ عشق مصطفیٰ کا بس اب مرض لگ گیا ہے اس کی دوا کسی ہاسپٹل میں نہیں بلکہ مدینے میں ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مریض عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کہنے لگی حضرت اب بس دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور اسی کا غم ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک بار مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی سبحان اللہ حضرات ایک بار مرنے سے پہلے گنبد خضرا دیکھ لیتی دل میں یہی تمنا ہے رات دن یہی کوڑن ہے یہی مجھے فکر ہے یہی ٹینشن ہے باپ سے نہیں کہہ سکتی ماں سے نہیں کہہ سکتی کس سے کہوں اپنا غم میں مدینہ دیکھنا چاہتی ہوں میرے دل میں مدینہ میری زبان پہ مدینہ میرے دماغ میں مدینہ مدینہ ہی مدینہ مولانا نے کہا بیٹی ٹینشن نہ لے اگر جیتے جی مدینہ نہ دیکھ پائی تو کیا ہوا مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوگا مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوگا بے شک جو میں نے کہی تھی کہ اب دیدار ہوگا تو سب کو مگر پہچانے گا وہی جو کہہ کے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گیا ہوگا سبحان اللہ کہنے لگی واقعی حضرات قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوتا بیٹی ہاں حدیث ہے یہ تو کہنے لگی حضرات
اگر مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے تو اب مرنے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں عشق. عشق موت بھی گوارا ہے اگر تم سے ملاقات ہو جائے. یہ ہے عشق مصطفیٰ. عشق ہمیں موت بھی گوارا ہے آقا اگر آپ سے ملاقات ہے تو بے شک موت بھی سبحان گوارا ہے. اللہ. کیا بات. چند دن آئے تھے یہ تو نیک ہو گئی. اللہ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا تھا. ایک دن مولانا کا دامن پکڑ کے رونے لگی. مولانا تو روز پڑھانے آتے تھے. مولانا نے کہا بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہنے لگے حضرت مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے. اللہ نگاہوں سے نیک لوگوں کے پردے اٹھا دیتا ہے. بے شک بے شک. حجابات اٹھ جاتے ہیں نیک لوگوں کی آنکھوں سے. مولانا نے کہا بیٹی کیسی بات کر رہی ہے؟ نہیں حضرت اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد میری ملاقات میرے نبی سے ہونے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے لگے بیٹی پھر روتی کیوں ہے؟ یہ تو تیرے لیے خوشی کی بات ہے. جس کے لیے تڑپتی ہے وہ مدعا پورا ہو جائے گا. جس کے لیے بے قرار ہے تو وہ دیدار ہو جائے گا. کہنے لگے حضرت بات تو صحیح ہے. بے قراری اس بات کی ہے, تڑپ اس بات کی, تکلیف اس بات کی ہے کہ میرا باپ عیسائی ہے, میرے مرنے کے بعد میری کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گا. آپ بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اگر آپ کیسے پڑھیں گے؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ میرا باپ آپ کو تختہ دار پر چڑھا دے گا اگر آپ نے یہ پروف کیا یہ مسلمان تھی. میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. مجھے اس طریقے پہ غسل بھی نہیں دیا جائے گا جو غسل دیا جاتا ہے. اور پھر میرا باپ کہیں عیسائیوں کے قبرستان میں اپنی پرمپرا کے مطابق مجھے دفن کر دے گا. حضرات تکلیف اس بات کی ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی مجھے وہ چیز نہ ملی جو ایک کلمہ پڑھنے والے کو ملنا چاہیے تھی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. مگر لوگوں جب محبت مصطفیٰ سے ہوتی ہے تو انتظام اللہ کرتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتظام دنیا دار نہیں, پھر انتظام پروردگار پروردگار. کرتا. بے شک بے شک. یہ تو سوچ رہی تھی انتظام کیسے ہوگا. مولانا نے کہا بیٹی دل تھوڑا نہ کر, ایک وعدہ ہم تجھ سے کرتے ہیں. اگر تیرا انتقال ہو گیا تو تیرا باپ اپنی پرمپرا کے مطابق تجھے اپنے قبرستان میں کہیں عیسائیوں کے دفن کر دے گا. میں وعدہ کرتا ہوں رات میں تیرا لاشا نکالوں گا, تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور کہیں مسلمانوں کے قبرستان میں تجھے دفن کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ تھا نا بھائی, منہ بولی بیٹی ہو گئی تھی اور آپس میں محبت بھی ہو گئی تھی بیٹی سے, تو تھوڑا خوشی ہوئی اس کو. کہنے لگی یہ بہت بڑا حق ہے, اگر آپ نے یہ حق ادا کر دیا تو میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے اس کا بدلہ آپ سے دلاؤں گی اور رب سے اس کا بدلہ آپ کو دلاؤں گی. انہوں نے بہت بڑا احسان کیا, مولا اس کا بدلہ تو عطا کر دے. سبحان اللہ. چند دن آئے تو چند دن گزرے تو لوگ عیسائی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. انتقال ہوا, سارے شہر کے لوگ, گورنر تھا یار تو گورنر کی بیٹی کے جنازے میں کون نہیں ہوگا, سب لوگ تھے دفن میں, اور وہی اپنی پرمپرا کے مطابق اس کو اپنے قبرستان میں دفن کر دیا. او لوگو انتظام اللہ کرتا ہے. آج ہم نے سوچا ہے کہ یار اگر ہم نمازیں پڑھیں گے نیک کام کریں گے تو یار شاید ہمیں انکم کم ہو جائے گی, یا ہم اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار کم چلے گا. اور لوگوں انتظام تو نہیں, انتظام تیرا رب کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ تو لے ایک بار, مجھے حرام کا لقمہ نہیں لانا اپنے گھر میں, چاہے فاقہ ہو میرے گھر میں. یارا تو ایک بار سوچ تو لے, رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں رب ایسا انتظام کرے گا وہاں سے روزی ملے گی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. دنیا سازش کرے تیرے خلاف, دنیا تیرے خلاف پروپیگنڈے کرے, کچھ نہیں ہوگا. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. انتقال ہو گیا اور دفن بھی کر دیا. یاد ہے آپ کو مولانا نے کیا وعدہ کیا تھا؟ نماز جنازہ پڑھیں گے. مولانا نے قبر پہ نشان لگا دیا, اور نشان لگانے کے بعد مولانا رات کا انتظار کرنے لگے. آدھی رات آئی, سارے شہر کے لوگ سو گئے. مولانا کدال لے کے
اس کی قبر پر پہنچے، آدھی رات میں قبر کی مٹی ہٹائی، جلدی جلدی تختہ ہٹایا، قبر میں داخل ہو گئے، مولانا قبر میں داخل ہو گئے، اس کے لاشوں کو نکالنا چاہتے تھے، چہرے سے کفن ہٹ گیا، کفن چہرے سے ہٹا، چہرے پہ مولانا کی نگاہ پڑی، مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت کی انتہا نہ رہی، جس قبر میں دن میں گورنر کی بیٹی کو دفن کیا تھا، رات میں جب تختہ ہٹایا، جب قبر میں داخل ہو کے دیکھا، چہرے پہ نظر پڑی، گورنر کی بیٹی نہیں کسی مرد کا لاشا پڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی مرد کا اور قبر وہی تھی، قبر چینج نہیں تھی، وہی تھی، مگر لاش مرد کا۔ اچھا قبر ان کے علاوہ کسی نے کھولی بھی نہیں تھی۔ اب مولانا بڑی حیرت میں، غور سے مولانا نے جب اس لاشے کو دیکھا تو پہچان لیا، اس شخص کا نام مرزا تھا، مرزا جی۔ وہ کسی گاؤں میں رہتا تھا اور مولانا اس سے مل چکے تھے۔ مولانا نے پہچان لیا، یا اللہ یہ تو مرزا ہے، یہ لڑکی کی قبر میں تو لڑکی کہاں گئی؟ میرے مولا میں نے وعدہ کیا تھا اگر میں نماز جنازہ نہ پڑھ پایا تو محشر میں میرا دامن پکڑ لے گی۔ وعدہ کیا تو وعدہ تو نبھانا پڑے گا نا، مرنے والے کی وصیت اگر جائز ہے تو پورا کرنا ضروری ہے۔ بے شک اور یہ تو جائز کیا کہ یہ تو فرض کفایہ ہے، ایک آدمی کو تو پڑھنا ہی چاہیے کم سے کم۔ اور مجھے پتا تھا یہ مسلمان ہے تو میرے اوپر پڑھنا لازمی ہے نماز، اور مسلمانوں کے اوپر لازمی نہیں، اس لیے تو انہیں پتا نہیں۔ یا اللہ میں کیا کروں گا، محشر میں کیا جواب دوں گا؟ بولو یار حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی میرے بھائیوں؟ بالکل ہوگی یار عجیب سا کرشمہ ہو گیا۔ مولانا قبر میں کھڑے ہیں اور حیرت میں اظہار وہیں آ جائے، مولانا قبر میں کھڑے اور حیرت میں، یا اللہ میں محشر میں کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں؟ آئے ذرا غور کرنا۔ قبر بند کی، مولانا گھر آئے، گھر آ کے مولانا نے سوچا مرزا فلاں گاؤں میں رہتا تھا، وہ اس کی قبر میں ہے، جاؤ اس کے گاؤں میں جا کے خبر لیتا ہوں کہ مرزا ہے کہاں، ہے کہاں؟ اس کے گاؤں میں، اس کے گاؤں میں دن نکلا، مولانا پہنچے، رات بھر کے جاگے تھے اور دن میں وہاں پہنچے۔ لوگوں یہاں میرا ایک دوست رہتا تھا جس کا نام مرزا تھا، لوگوں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے مولانا سے کہا حضرات مرزا کا انتقال ہو گیا۔ کیا بات، انتقال ہوا؟ کب انتقال ہوا؟ تو لوگوں نے ڈیٹ بتائی، تو جس ڈیٹ میں لڑکی کا انتقال ہوا اسی ڈیٹ میں مرزا کا انتقال ہوا۔ کہا پھر اس کی قبر کہاں ہے؟ مولانا نے سوچا جب مرزا لڑکی کی قبر میں ہے تو لڑکی مرزا کی قبر میں ہوگی، میں نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ مولانا بولے مجھے فاتحہ وغیرہ پڑھنا ہے، بھئی دوست تھا ذرا مجھے بتا دو۔ لوگوں نے قبرستان میں بتا دیا، مولانا نے فاتحہ تو پڑھی رسمن، لیکن نشان بھی لگا دیا قبر پہ، رات کو اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، رات آئی، سارے گاؤں کے لوگ سو گئے، سناٹا چھا گیا، مولانا کدال لے کے قبر میں آ گئے، جلدی جلدی مٹی ہٹائی، سانس تیزی سے پھولتا چلا جا رہا ہے، مولانا پسینے میں شراب ہو رہا ہے، لوگوں جلدی سے تختہ ہٹایا، مولانا قبر میں داخل ہو گئے، قبر میں داخل ہوئے، مولانا نے سوچا لاشا بعد میں نکالیں گے، پہلا چہرہ دیکھ لے، چہرے سے کفن ہٹایا، مولانا نے جیسے چہرے سے کفن ہٹایا، حیرت کی انتہا نہ رہی، مرزا کی قبر میں نہ مرزا ہے، مرزا کی قبر میں نہ گورنر کی بیٹی ہے، کوئی سعودیہ کا شیخ پڑا ہے۔ سعودیہ، یا اللہ یہ تو انڈین بھی نہیں لگتا، یہ تو کوئی فورن کنٹری کا شیخ ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ مولانا کی حیرت اور بڑھ گئی، پسینے میں سارے کپڑے بھیگ چکے۔ مولانا نے قبر کی مٹی کو برابر کیا اور قبر کی مٹی کو برابر کر کے مولانا جلدی سے اپنے گھر پہنچے ہیں۔ لوگوں 2 دن کے جاگے تھے، ذرا غور کرو، جاگے تھے، تھکے تھے۔ مولانا نے ٹیک لگائی بستر پہ، اسی وہم میں تھے، اسی چیز میں تھے کہ آخر کار یہ لڑکی چلی کہاں گئی، اسی سوچ و فکر میں تھے کہ تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ مولانا کی آنکھ لگی کہ خواب میں گورنر کی بیٹی آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ख्वाब में कौन? गवर्नर की बेटी आ गई और गवर्नर की बेटी आई। अब मौलाना तो ख्वाब में वही सवाल जो जहन में दिन में था वही अब ख्वाब में, बेटी तू चली कहाँ गई? तेरी कब्र को खोला तू ना मिली, मिर्जा की कब्र को खोला तू ना मिली। बेटी ये तो बता, वादा पूरा करे तो कैसे करे, नमाज जनाजा पढ़े तो कैसे पढ़े, तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाए तो कैसे दफनाए? बेटी तेरा कहीं अता पता नहीं है, 2 रातों से बड़े परेशान है, सोए भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह बड़ा गौर करना, ख्वाब में सवाल कर रहे थे। गवर्नर की बेटी मुस्कुरा के बोली, हजरत यही बात तो हम आपको बताने आए हैं कि हम कहाँ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहाँ हैं, हम वही तो बताने आए हैं। अब जरा गौर करना, गवर्नर की बेटी बोली, हजरत जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ उसी दिन मिर्जा का इंतकाल, मिर्जा का इंतकाल हुआ उसी दिन मदीने में एक शेख का इंतकाल हुआ, तीनों का इंतकाल एक ही वक्त हुआ। गवर्नर की बेटी बोली, हजरत तीनों की रूह रब की बारगाह में फरिश्ते लेके पहुंचे, मौला एक बंदी 2 बंदे आए। रब ने फरमाया ये किससे मोहब्बत करते थे? आहा क्या बात, वाले का बताया, बोले मौला इसे इंडिया बड़ा पसंद था, क्या बात। इंडिया से तिजारत करता था, जब मर रहा था तो कह रहा था या अल्लाह मौत आई एक ट्रिप इंडिया की और लगा देते, मरने से पहले कुछ फायदा हो जाता, लेकिन ना लगा पाए, है ना। होश रहती है ना, होश रह गई दिल में, ये दिल की तमन्ना रह गई। इंडिया बड़ा पसंद था इसे। रब ने फरमाया इंडिया पसंद था तुझे, इंडिया में मिर्जा की कब्र में रख दो। मिर्जा को शहर बहुत पसंद था, चाहता था झूठ बोल के हो, हराम कमा के हो, मगर एक मकान मेरा शहर में बन जाए। जब इसकी रूह को निकाला तो कह रहा था मर रहे हैं मगर एक मकान न बना सके शहर में। रब ने फरमाया लड़की मरी थी, शहर में दफन था, इस मिर्जा को निकालो, लड़की की कब्र में रखो। खुदा लिखा रहा है ना, ईसाइयों के कब्रिस्तान में रख दिया। बड़ा इसको शहर पसंद था। इस लड़की का क्या हाल था? फरिश्तों ने अर्ज की, मौला इसकी तो जबान पे मदीना था, इसके तो दिल में मदीना था, इसके तो दिमाग में मदीना था, इसके लिए तो मदीना ही मदीना था। इसकी रूह निकल रही थी, आंखों में आंसू तो कह रही थी, मौला काश मरने से पहले एक बार मदीना देख लेती। रब ने फरमाया फरिश्तों जब इसकी चाहत मदीना था तो मदीने में जो शेख निकाला है उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र में गवर्नर की बेटी को रख दो। गवर्नर की बेटी बोली, हजरत दफन तो मुझे किया था ईसाइयों के कब्रिस्तान में, मगर मेरे परवरदिगार ने मुझे पहुंचा दिया मदीने के कब्रिस्तान में।